ایک بڑے مشہور چائنیز پروفیسر ہیں پروفیسر جیانگ، انہوں نے پاکستان کے بارے میں ایک بہت ہی خطرناک پریڈکشن یہ کی ہے کہ پاکستان ان قریب کولیپس ہونے والا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے لیے انہوں نے پاکستان کی سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ کو اس طرح نشانہ بنایا ہے جس طرح وہ پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی کے کارکن ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب نے ایسا کیوں کہا ہے اور کیا پاکستان واقعی ہی کولیپس ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے ایک سری لنکن ماڈل کی بات کرتے ہیں، یعنی ان کے مطابق سری لنکا میں جو 2022 میں جو کرائسس آیا وہ ایک جو ہے نا ایک کولیپس کا ماڈل ہے بیسیکلی۔ اور پروفیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں اس وقت کچھ ممالک جن کی وہ 6 سے 7 تعداد بتاتے ہیں وہ اس سری لنکن ماڈل کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ اس کی جو سمجھ لیں جو انڈیکیٹرز ہیں یا ان کی جو سگنلز ہیں سری لنکن ماڈل کے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ساری پروسیس جو ہیں وہ ان 6 یا 7 ممالک میں اس وقت وقوع پذیر ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ اور اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان ممالک میں کوئی کرائسس نہیں آئے گا، بلکہ وہ ایک پروسیس ہے جس کو وہ اسٹرکچرل فیلئر کا پروسیس کہتے ہیں۔ اور پروفیسر صاحب کے مطابق یہ جو ممالک ہیں یہ اس اسٹرکچرل فیلئر کے ٹرمینل فیز میں داخل ہو چکے ہیں، اور جو ہی یہ فیز پورا ہوگا تو یہ ممالک جو ہیں وہ کولیپس کر جائیں گے۔ اور اس پروسیس کو ان کے مطابق روکا نہیں جا سکتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اٹ از جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ یہ پروسیس کب کمپلیٹ ہوتا ہے اور یہ جو ممالک ہیں یہ کولیپس ہو جائے گے۔ انٹرسٹنگلی پروفیسر صاحب کے مطابق پاکستان جو ہے ان ممالک میں سر فہرست ہے، یعنی کہ پاکستان اس سری لنکن ماڈل کے بالکل قریب پہنچا ہوا پروفیسر صاحب کو نظر آتا ہے۔ پروفیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ویسٹرن جو تجزیہ نگار ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے، لیکن وہ مختلف وجوہات کی بنا پر پاکستان کا نام لینے سے گریزاں ہیں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیو پولیٹیکل امبیرسمنٹ سے وہ تجزیہ نگار ڈرتے ہیں، نیوکلیئر انزائٹی کا بھی پروفیسر صاحب جو ہے وہ ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نام لینے سے جو ایک بہت سارے کانسیکوینسز اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، اس وجہ سے وہ ویسٹرن جو اینالسٹ ہیں وہ پاکستان کا نام نہیں لے رہے۔ ادروائز پروفیسر صاحب کی نظر میں پاکستان کی سچویشن جو ہے وہ سری لنکن ماڈل کے اوپر بالکل پوری اترتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں پروفیسر صاحب جو ہیں سب سے پہلے اکنامک انڈیکیٹرز کا کچھ ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو فارن ریزروز ہیں وہ اس قدر گر چکے ہیں کہ وہ 3 منتھس کا جو کریٹیکل امپورٹ کور ہوتا ہے وہ پرووائڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور پروفیسر صاحب کے مطابق اگر کوئی کنٹری یہ 3 منتھس کا امپورٹ کور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو یہ اس کے لیے کرائسس سچویشن سمجھی جانی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بات کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ پچھلے 18 مہینوں میں تقریباً 60% تک وہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے، اور یہ وہ مینشن کرتے ہیں کہ یہ کرنسی کی فلکچویشن نہیں ہے بلکہ ڈی ویلیویشن ہے۔ اور اگر ایک ایسا کنٹری جس کا وہ کہتے ہیں کہ امپورٹ جو بیسڈ ہو، یعنی اس کی بیسس جو ہے وہ امپورٹ ڈپینڈنسی ہو اس کی، جیسے کہ پاکستان وہ کہتے ہیں ہے، تو اس میں کسی کرنسی کی اس ملک کی کرنسی کی ڈی ویلیویشن اگر اس قدر ہو جائے تو وہ بھی ایک کرائسس سچویشن سے کم نہیں سمجھی جانی چاہیے۔ ان اکنامک انڈیکیٹرز کے اثرات کے طور پر پروفیسر صاحب سرکولر ڈیٹ اور پاور فیلئر جیسے کریٹیکل جو ایشوز ہیں پاکستان کے ان کو وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد پروفیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ڈیپر انالیسز کرتے ہیں، اور اس ڈیپر انالیسز کے نام پر وہ کچھ ایسی ریڈ لائنز کو ٹچ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ شاید اس طرح کے سٹیچر کے جو اینالسٹ ہیں ان کو وہ زیب نہیں دیتا۔ پروفیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے یا پاکستان قرضوں میں دبا ہوا ہے یا پاکستان سٹرگل کر رہا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیلیبریٹلی ڈپینڈنٹ رکھا جا رہا ہے۔ اور اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈپینڈنسی میں پاکستان کو رکھنے کا جو پروسیس ہے
اس کو وہ دو زاویوں سے دیکھتے ہیں، یا اس کے وہ کہتے ہیں کہ دو ایوینیوز ہیں۔ اس بارے میں پہلا ایوینیو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ ایک ڈومیسٹک پولیٹیکل اکانومی جس کو وہ کہتے ہیں، اس میں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو رولنگ کلاس ہے وہ ڈیلیبریٹلی جو ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں یا جو ڈیولپمنٹل سائیڈ ہے کنٹری کی، اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اس بارے میں وہ جو ایگریکلچر ریفارمز کا پاکستان میں نہ ہونا، اس بات کو وہ ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور دوسری جو اس کی انڈیکیشن یا سگنل وہ دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی جو ریشو ہے وہ 9% ہے، جبکہ بہت کم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو والے ممالک جو دوسرے ہیں جو کہ ترقی پذیر ممالک ہیں، ان میں بھی کم از کم 15% کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی ریشو دیکھی جاتی ہے۔ تو پاکستان میں یہ ریشو بھی بہت ہی کم ہے، اور اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو رولنگ کلاس ہے وہ ڈیلیبریٹلی پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز نہیں کرنا چاہتی۔ دوسرا ایوینیو جو پروفیسر صاحب بتاتے ہیں وہ اس کو وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل ڈپینڈنسی آرکیٹیکچر۔ اس میں وہ بہت ہی عجیب طریقے سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان میں اکنامک ریفارمز نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے، یعنی کہ انڈائریکٹلی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں یا ڈائریکٹلی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ملٹری کی جو سمجھ لیں جو ایسے بزنس وینچرز ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان میں کمپلیٹلی اکنامک ریفارمز نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ہرڈل کے طور پہ وہ اس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے وہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ جو اکنامک ریفارمز ہیں یہ نہیں آ سک رہی، اور اس میں وہ باقاعدہ ایک ایسی سیاسی پارٹی کا ذکر کرتے ہیں جس کی کہ پاکستان کی اس وقت جو سیاسی سمجھیں جو اس وقت تھیٹر ہے اس میں ان کی جگہ جو ہے وہ بہت کم نظر آتی ہے، یا کم از کم گراؤنڈ ریالٹیز میں ان کی جگہ وہ بہت کم ہے، اور وہ عمران خان صاحب کا نام لے کر یہ بات چیت وہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، جو کہ بہت ہی ایک عجیب و غریب سچویشن ہے کہ ایک اتنے انٹرنیشنل سٹیچر کے جو انالسٹ ہیں وہ اس قسم کی اگر انالیسز کریں جیسے کہ کسی سیاسی پارٹی کے کارکن ہوں، تو یہ ایک ان یوزول انپریسیڈنٹڈ چیز ہے فار این انالسٹ آف سچ اے گلوبل اسٹیچر۔ اس کے بعد پروفیسر صاحب جو ہے نا وہ پاکستان کی یوتھ کے اوپر بھی بات چیت کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی یوتھ ہے، اور وہی 60% کا ایک فگر جو کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں بہت فریکوینٹلی نظر آتا ہے کہ پاکستان کی جو 60% یوتھ ہے وہ below 30 ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اتنی بڑی جب یوتھ ہے اور جب اس کی ایسپریشنز جو ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی تو وہ ایک کرائسس سچویشن ہے باقی جو انڈیکیٹرز کے ساتھ ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی پھر وہ نیوکلیئر ایشو کی بات کرتے ہیں، اور وہ نیوکلیئر ایشو کی بات کرتے ہوئے ان کے مطابق پاکستان جو ہے ایک ویک اکانومی ہے، اور ایک ویک اکانومی کے ساتھ اگر نیوکلیئر جو پریشرز ہیں وہ بھی پاکستان کو اگر برداشت کرنے پڑتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو وہ بھی ان کے لیے ان کے مطابق ایک کرائسس سچویشن ہے، بیکاز وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اکنامک ویکنس جو ہے پاکستان کی وہ ایک پریشر کے طور پہ کنسٹرینٹ کے طور پہ ہے، اور اس میں پھر نیوکلیئر جو پوٹینشیل ہے پاکستان کا، یہ نیوکلیئر پروگرام ہے، اس کو بھی یہ پریشر جو ہے وہ فیل ہوتا ہے، یا سمجھ لیں کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو نیوکلیئر پروگرام کو اس کا دیکھ بھال کرتی ہے، جب ایک اکنامیکلی ویک کنٹری ہوگا جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت انڈر پریشر ہے اکنامیکلی، تو اس کا پریشر پھر نیوکلیئر جو آپ کا پروگرام ہے اس کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ یہ ان کا ایک پوائنٹ ہے جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف اینگل سے ایک کرائسس سچویشن جو ہے وہ بیسیکلی جنم لے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر صاحب جو ہے وہ چائنا کے رول کا بڑے عجیب طریقے سے ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان
کے ساتھ جو چائنا کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بیسیکلی ون سائیڈڈ ہے، اور وہ پاکستان کے اوپر چائنا کا کنسٹرینٹ ہے، یعنی چائنا کا ایک پریشر ہے۔ چائنا پاکستان کے ذریعے سے عربین سی تک ایکسیس حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کو انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ قرضے دیے ہوئے ہیں، اور پاکستان ان قرضوں کے پریشر میں بھی جو ہے وہ اپنی فارن پالیسی جو ہے اس کو مکمل انڈیپینڈنٹلی شاید پرسیو نہیں کر سک رہا، اکارڈنگ ٹو پروفیسر جیانگ، جو کہ ایک میرے خیال میں ایک بہت ہی سطحی انالیسز ہے، اور اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو ایسا ہمیں بالکل نظر نہیں آتا۔ آخر میں پھر پروفیسر صاحب جو ہیں ایک بہت ہی مزید ایک اسٹانشنگ، ایک امیزنگ ایسی انالیسز کرتے ہیں جس سے ان کا باعث جو ہے پاکستان کی طرف وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے ملیٹریلی ویک ہے، یا انڈیا جو ہے پاکستان سے ملیٹریلی بہت آگے ہے ان کی نظر میں، اور یہ بات وہ بڑی کلیئرلی انالیسز میں اپنی کہتے ہیں۔ اس بات سے ان کا جو باعث ہے وہ بہت کھل کے نظر آ جاتا ہے، بیکاز ریسنٹلی جو پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی اس میں انڈیا کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جو کلئی ہے وہ بہت کھل کے سامنے آ گئی ہمارے، اور پاکستان نے انڈیا کی ملٹری کو، انڈیا کے ڈیفنس کو لٹرلی ان آلموسٹ ایوری ڈومین جو ہے وہ آؤٹ وٹ کیا ہے۔ اور اس بات کا نہ صرف پوری دنیا اور پاکستان خود بھی اس کا کلیمنٹ ہے، پوری دنیا بھی اس کی تعریف کر رہی ہے پاکستان کی اس بارے میں، سو مچ سو انڈیا کے اندر بھی جو سین وائسز ہیں وہ بھی یہ بہت وسیفرسلی ہمیں کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا ملیٹریلی اس وقت تک میچ نظر نہیں آتا، یا پاکستان انڈیا سے ملیٹریلی بہت بہتر ہے۔ تو پروفیسر صاحب کا جب یہ انالیسز کرتے ہوئے پروفیسر صاحب نظر آتے ہیں کہ انڈیا کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا ملٹری پوٹینشیل وہ پاکستان سے آگے ہے، تو ان کا باعث بیسیکلی ہمیں بہت کلیئر کٹ طریقے سے سامنے آتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب نے یہ جتنی بات چیت کی ہے اس کو ہم تھوڑی سی گراؤنڈ ریالٹیز کی روشنی میں اس کی انالیسز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو پروفیسر صاحب نے اکنامک ڈومین میں جو باتیں کی اس کو ہم ایک ان ٹوٹیلٹی ان اے نٹ شیل اس کو سمجھنے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کی حد تک اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے پچھلے 2 سے 3 سال کے بیچ میں شاید ہی کوئی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ایسا ہو انکلوڈنگ IMF جو ہمیں یہ کہتا نظر نہیں آتا کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن جو ہے وہ آگے سے بہت بہتر ہو چکی ہے، اور جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ مزید بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی روشنی میں اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پروفیسر صاحب لگتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو ہمیں اگنور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کم از کم ان ساری جو سٹیٹمنٹس کو ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، اور بھی بہت سارے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں جو پاکستان کی اکنامک جو ڈائریکشن ہے اس کی بہتری کی بات کرتے ہوئے میں نظر آتے ہیں، اس کو پروفیسر صاحب کو میرا خیال میں اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو IMF کی سچویشن ہے جس کا پروفیسر صاحب نے بہت بار بار ذکر کیا، یہ پاکستان کے لیے کوئی نئی سچویشن نہیں ہے۔ پاکستان IMF کے جو پروگرامز ہیں وہ تقریباً 20 پروگرامز پاکستان میں اب تک رن ہو چکے ہیں، اور اس میں پاکستان بہت ساری اونچ نیچ سے گزر چکا ہے۔ اس وقت پاکستان کے IMF کے ساتھ جو ریلیشن شپ چل رہے ہیں وہ بہت ہی آئیڈیل چل رہے ہیں۔ اب تک پاکستان نے جو لاسٹ پروگرام تھا اس کو تقریباً پورا کر لیا ہے، اور نیکسٹ ایک اور پروگرام میں جانے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے، بیکاز IMF یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت بہتر ہیں۔ تو اس لحاظ سے پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ آگے سے جو بہتر ہو رہی ہے، پروفیسر صاحب کو اس چیز کو اینکر ان کرنا چاہیے تھا۔ آخر میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی ایک ریزیلینٹ سٹیٹ کے طور پر مانی جاتی ہے، یعنی پاکستان میں کرائسس بہت آئے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ہمیشہ اس کرائسس سچویشن سے نکلتا رہا ہے، اور اس میں جو ہماری جو نیشنل ریزیلینس ہے اس کی بہت تعریف کی جاتی ہے، اور اس کا بارہا ذکر کیا جاتا ہے ایٹ انٹرنیشنل لیول۔ اس ریزیلینس کو بھی پروفیسر صاحب کو
اپنی اپنی انالیسز میں کنسیڈر کرنا چاہیے تھا، اور ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے تھی، یا ان کو یہ بات کم از کم مینشن کرنی چاہیے تھی کہ کرائسس سچویشن پاکستان میں جو آتی ہے اس کو پاکستان کے عوام اور ان کی جو اوور آل جو ریزیلینس ہے وہ اکثر بارہا یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اس کرائسس سچویشن کو کاؤنٹر کر لیتی ہے. اور اس وقت بھی پوری دنیا میں آپ دیکھیں اگر تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جی پوری دنیا اس وقت انٹرنیشنل کرائسس میں چل رہی ہے، انکلوڈنگ امریکہ، انکلوڈنگ یورپ، انکلوڈنگ آپ دوسری طرف دیکھ لیں، کیونکہ پاک ایران وار، رشین یوکرین وار، پھر غازہ اسرائیل وار، ان 3 وارز کی وجہ سے پوری دنیا ہی اس وقت اکنامک کرائسس میں چل رہی ہے. لیکن فیکٹ آف دی میٹر یہ ہے کہ پاکستان بہت سارے ممالک سے اس وقت بہتر ہمیں پرفارم کرتا ہوا نظر آتا ہے اکنامیکلی بھی. تو اس چیز کو بھی پروفیسر صاحب کو اپنی انالیسز میں مد نظر رکھنا چاہیے تھا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس طرح پروفیسر صاحب نے اپنی انالیسز میں پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس اور پارٹیوں کا اور پارٹیوں کی لیڈرشپ کا ذکر کیا، اس سے ان کی جو انٹینشنز ہیں وہ ڈاؤٹ فل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. پاکستان کی جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں اس میں سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو امریکہ، رشیا اور چائنا جیسے ممالک میں ہمیں جو نظر آتی ہیں، یعنی وہ ڈائنامکس جو ہیں وہ ان تینوں ممالک جو کہ بہت ہی لیڈنگ کنٹریز ہیں اس وقت دنیا کے، ان میں بھی نظر آتی ہیں. اسپیشلی چائنا میں پروفیسر صاحب کو وہ باتیں ضرور نظر آنی چاہیے جس میں ایک کائنڈ آف کنٹرولڈ اکانومی ہے اور بہت ساری ان کی جو ملٹری اور سول لیڈرشپ ہے وہ مل کر کام کرتی ہے. تو اس چیز کو صرف پاکستان کے اوپر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ لاگو نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو پروفیسر صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹیز ہر ملک کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کو پاکستان کے لینس سے دیکھنا چاہیے ان کو. ایک تو یہ بات جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ تھوڑی سی سٹرینج لگتی ہے کہ انہوں نے اتنا اسپیسیفکلی نام لے کر جو انالیسز کی ہے پاکستان کی جو انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس کی، اس سے لگتا ہے کہ شاید پروفیسر صاحب جو ہے وہ کسی ایجنڈے کو ٹو کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. ایک اور بات بڑی عجیب سی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی ریجنل اور گلوبل لیول پہ بہت جو ہے وہ واہ واہ کی جا رہی ہے. بہت سارے ممالک جس میں امریکہ صف اول کا ملک ہے دنیا کا وہ شامل ہے، چائنا جس کو دوسری سپر پاور اب کہا جا رہا ہے وہ بھی شامل ہے، اور رشیا بھی شامل ہے. مڈل ایسٹ کے تقریباً سارے ممالک انکلوڈنگ ایران، سعودی عرب اور بہت سارے ٹرکی اور بھی اس طرح کے امپورٹنٹ ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی ہمیں تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پاکستان کے رول کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح انڈیا کے حوالے سے جب بات چیت ہوتی ہے تو بہت سارے اینالسٹ جو ہیں، ایون وہ انڈیا کے پروونس سونے ٹائپ جو لوگ ہیں وہ بھی یہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کو شکست دی ہے جنگ میں. ان دونوں چیزوں کو پروفیسر صاحب ہمیں آل ٹوگیدر اگنور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی انالیسز میں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک ایسی سچویشن سے گزر رہا ہے جو کہ کولیپس کی طرف جا سکتی ہے، جبکہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت پاکستان کی تعریفیں کر رہی ہے. تو یہ جو ڈائکاٹمی ہے دونوں کی پرسیپشنز کی، یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور پروفیسر صاحب کی، یہ بہت ہی میرے خیال میں ایک عجیب و غریب صورتحال جو ہے وہ پیش کرتی ہے اس سارے سینیریو میں. دوسرا انڈیا کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ جی انڈیا جو ہے وہ ملیٹریلی پاکستان سے بہتر ملک ہے، اور بہت کلیئرلی وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت سٹرینج چیز ہے کہ جب پوری دنیا جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے ملیٹریلی انڈیا کو پچھاڑ دیا ہے، پیچھے پھینک دیا ہے، جبکہ پروفیسر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان سے بہتر ملک ہے ملیٹریلی. اتنے بڑے جو اینالسٹ ہیں، اتنے فیمس جو اینالسٹ ہیں جیسے کہ پروفیسر جیانگ ہیں، ان سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی. پاکستان کی اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک چیلنجنگ ہے، اور وہ صرف پاکستان کی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں اس وقت چیلنجنگ اکنامک سچویشن جو ہے وہ مختلف ممالک کو اس وقت درپیش ہے، جس میں امریکہ خود شامل ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کی اگر اکانومی کو پاکستان کے لینس سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ مناسب بات ہوگی. جہاں تک ملیٹریلی
پاکستان کو دیکھنا چاہیے یا سیکیورٹی اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے، تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ دیر آر نو ٹو اوپینینس اباؤٹ دی فیکٹ کہ پاکستان اس وقت نہ صرف مڈل ایسٹ کا بلکہ ایشیا کا بھی اس وقت ایک امپورٹنٹ ایکٹر جو ہے وہ بن کے سامنے آ چکا ہے۔ اسٹے ٹیون فار فردر اپڈیٹس آن نیشنل، ریجنل اینڈ گلوبل سینیریو۔